آج ایک ایسی خبر سے پروگرام کا آغاز کریں گے جو عموماً اخبارات میں سنگل کالم اور نیوز چینلز کی خبروں میں کہیں بہت نیچے جگہ پاتی ہے۔ محنت کشوں کی تنخواہیں، ان کی اجرت جو اگر وقت پہ نہ ملے تو گھروں کے چولہے حقیقتاً بجھ جاتے ہیں۔ آج کراچی کی گرین لائن بس سروس کے سینکڑوں ملازمین گزشتہ 3 ماہ سے ایسی ہی آزمائش کے شکار ہیں۔ وہ اپنے گھروں کا کرایہ اور بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ سرکار کے تحت چلنے والے کسی بھی ادارے میں اگر یہ صورتحال ہو تو یہ بدترین گورننس اور فیصلہ سازوں کی بے حسی کی غماز ہے۔ گرین لائن کے ملازمین کے ساتھ یہ اندھیر اس وقت سے مچا جب وفاق کے تحت چلنے والا یہ منصوبہ جو ہے چند ماہ پہلے حکومت سندھ کے سپرد کیا گیا۔ گزشتہ روز گرین لائن بس سروس کے ایک ملازم کے احتجاج کی دل ہلا دینے والی جو ہے ویڈیو سامنے آئی۔ باوردی ملازم جو ہے وہ 3 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر ماہی بے آب کی طرح کراچی بورڈ آفس کے نزدیک بس ٹریک پہ لیٹ کر احتجاج کرتا رہا۔ اس نے پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگانے کی بھی کوشش کی جسے ساتھیوں نے ناکام بنا دی۔ یقیناً یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ گرین لائن کے کئی دیگر ملازمین بھی احتجاج میں شریک ہوئے کیونکہ اس ادارے کے تقریباً 1500 ملازمین کو اگست سے تنخواہیں نہیں ملیں۔ ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ کانٹریکٹ پر ہیں اور تاخیر کی وجہ سے شدید مالی مشکلات کے شکار ہیں۔ انتظامیہ کے کہنے کی تنخواہوں میں تاخیر کی وجہ جو ہے طریقہ کار میں تبدیلی ہے اور اب اگلے چند روز میں تنخواہیں جو ہیں وہ جاری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی جو کام 3 ماہ سے نہ ہوا وہ اب احتجاج کے بعد چند روز میں ہو جائے گا۔ یہاں فیصلہ سازوں کی ترجیحات کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی بڑی بڑی گاڑیوں میں ایندھن ڈلوانے میں تو کبھی تاخیر نہیں ہوتی۔ وہ جو وزیر، مشیر، افسران ہیں ان کی شاخرچیوں، اللہ تللوں میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی، لیکن معمولی نوکری کرنے والوں کے لیے بر وقت پیسہ نکالنا بہت مشکل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب اور وزیر ٹرانسپورٹ جو ہیں ذرا ان محنت کشوں کے اس چھوٹے سے مسئلے کی طرف نظر دوڑائیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جی اس منصوبے سے منسلک آئی ٹی اور انجینئرنگ محکمہ جات کی تنخواہیں جو ہیں وہ بر وقت دی جا رہی ہیں، لیکن نچلی سطح پر گارڈز، ٹکٹ جاری کرنے والے افراد اور جو صفائی ستھرائی میں سے منسلک لوگ ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں۔ گرین لائن بس سروس یاد کریں کہ جی وفاق کا منصوبہ ہے اور جو دسمبر 2021 میں شروع ہوا، اس کے تحت جو ہے 21 کلومیٹر ٹریک پر جو ہے سرجانی ٹاؤن سے لے کر نمائش تک 80 بسیں جو ہیں وہ آج کل چلائی جا رہی ہیں۔ سیاسی خبروں پہ آنے سے پہلے سول سوسائٹی کے لیے ایک اہم خبر۔ انسانی حقوق کی کارکن اور وکیل ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے شوہر ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا پر متنازع سوشل میڈیا پوسٹ سے متعلق کیس میں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز عدالت میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ قومی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایمان مزاری اور چٹھا صاحب کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ جی انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے لسانی بنیادوں پہ نفرت اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اداروں کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے مقدمے کی سماعت کی جس میں ایمان مزاری اور ہادی چٹھا صاحب دونوں نے الزامات سے انکار کیا۔ عدالت نے سماعت جو ہے وہ 5 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ گزشتہ روز ہادی صاحب جو ہیں ان کو عدالت میں عدم پیشی کے باعث عدالت کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا، حالانکہ ایمان مزاری صاحبہ کا دعویٰ تھا کہ وہ عدالت ہی میں موجود تھے۔ گرفتاری کے بعد انہیں جو ہے رہا کر دیا گیا، لیکن یہاں ایک بڑا جائز سوال ہے اور وہ یہ بنتا ہے کہ جی ایکس پہ کی گئی پوسٹ پر قانون کا حرکت میں آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایمان صاحبہ کا کہنا ہے کہ جی فرد جرم تو عائد کر دی گئی، لیکن اب تک یہ نہیں بتایا گیا کہ کن مخصوص پوسٹ پر یا کسی اور کی پوسٹ کو دوبارہ پوسٹ کرنے پہ یعنی کہ ری پوسٹ کرنے پر اعتراض ہے۔ اس ملک میں سنا ہے کہ آزادی اظہار پہ پابندی نہیں۔ اور جناب میدان سیاست کی بات کریں تو وہی ٹیڑھا پن۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چنیوٹ میں دھواں دھار خطاب میں حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ انہیں جو ہے پی ڈی ایم کی تحریک سے وابستہ مسلم لیگ نون سے امید تھی کہ کچھ عقل سے کام لے گی، لیکن آج وہ جو ہے بقول ان کے جو مساجد کے ائمہ کو صرف 10,000 روپے دے کر خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو انہوں نے نام لیا اور کہا کہ جی محترمہ یہ جان لیجئے کہ تجربہ جو ہے کے پی میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ اس سٹیج سے پورے مکاتب فکر اور تمام دینی مدارس کی نمائندگی کرتے ہوئے ان 10,000 روپوں کو رد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے نظام تعلیم اور اپنی دینی تحریک کو سرکاری اس میں مداخلت اور سرکاری پیسوں کے بغیر ہی چلائیں گے، یعنی کہ مشکلات میں گھری حکومت کے لیے یہ بھی ایک محاذ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جو ہیں آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود جیل میں عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پر ذرا بات کریں گے اور ساتھ ہی اس موضوع پر بھی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں نئے قائدین حزب اختلاف کے نام پیش کیے جانے کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد بھی کیوں اب تک آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ ویسے تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے نامزد کردہ امیدوار خرم ذیشان صاحب جو 91 ووٹ لے کر کے پی سے سینیٹر منتخب ہو گئے۔ ان کے مد مقابل تاج آفریدی جو ہیں 45 ووٹ لے سکے۔
ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کی جانب. فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اور معروف قانون داں محترم سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. ہفتے بھر پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ میں آپ نے قائدین حزب اختلاف کے نام دیے تھے, لیکن ابھی تک کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. اس تاخیر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ بالکل ہم سمجھتے ہیں ایک ایسا التوا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے. جب ممبران نے کہہ دیا ہے کہ کون ان کا لیڈر ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی, تو یہ فی الفور نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے. ایسا کوئی استحقاق حاصل نہیں ہے نہ اسپیکر صاحب کو, نہ چیئرمین صاحب کو, نہ قومی اسمبلی یا سینٹ کے عملے کو. تو یہ ایک غیر قانونی نوعیت کا التوا ہے اور اس سے تشویش پیدا ہوتی ہے. تو کیا یہ اندیشہ ہے کہ حکومت کو یہ نام جو ہے قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ ہم کچھ وسپر سن رہے ہیں, سرگوشیاں سن رہے ہیں کہ انہیں اعتراض ہے کچھ نام پر؟ دیکھیے اعتراض تو وہ ہر ایک پہ ہی کرتے ہیں نا, جو انہیں لگے کہ جی حضوری نہیں کرے گا, جو انہیں لگے کہ اہم لمحوں پہ خاموش نہیں رہے گا, اس پہ تو انہیں اعتراض ہوتا ہے. لیکن مقصد ہی یہ ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا کہ وہ بات کرے جو حکومت نہیں سننا چاہتی, وہ عوام کے جو جذبات ہیں, جو حقیقت ہے اس کا اظہار کرے. تو ان کو چاہیے ایک ایسا لیڈر آف دی اپوزیشن جو خاموش رہے اور جو اس طرف دیکھے جہاں یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ہدف بنایا جا رہا ہے, ان کی پرانی تقاریر کے حوالے دیے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں حکومت کے پاس کیا مطلب ہے, کوئی آئینی طاقت ہے کہ وہ اس چیز کو روک سکے گا, یا مطلب ہے صرف ڈیلے کر سکتے ہیں, تاخیر کر سکتے ہیں؟ آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ سامنے لائیے. اگر ان کی کسی گفتگو نے یا ان کے کسی سیاسی عمل نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس قانون کے تحت کارروائی کیجیے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص جو ہے وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہونے کے اہل ہے لیکن قومی اسمبلی میں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہو سکتا, خواہ اسے اپوزیشن کا اعتماد بھی حاصل کیوں نہ ہو. تو یہ بتائیے کہ کیا حکومت کے پاس کوئی ایسے اختیارات ہیں, کوئی آئین ان کو اس بات کی طاقت دیتا ہے کہ وہ اس چیز میں کوئی رخنہ ڈال سکیں, روک سکیں؟ نہیں دیتا, بالکل نہیں دیتا. سوائے اس کے کہ وہ کوئی غیر آئینی عمل کریں یا غیر اخلاقی عمل کریں. یہ ایک خواہش ان کی ہوا کرتی ہے کہ یہ لوگوں کو توڑ لیں گے یا کچھ کریں گے. ایسا تو یہ نہیں کر پائے تھے خیبر پختونخوا میں بھی, وہاں بھی آپ کو یاد ہے کہ قبولیت نہیں تھی. لیکن جب جمہوریت بولتی ہے, اور ہمارے ملک میں کم بولتی ہے, کم موقع دیا جاتا ہے جمہوریت کو, لیکن ایسے لمحے آ جاتے ہیں جب ایک جمہوری عمل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور میں ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے بدستور مسئلہ بنی ہوئی ہے. آج بھی جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کو نہیں ملنے دیا گیا, جس کی شکایت بھی کی گئی. تو کیا وجہ ہے, مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم بھی ہے, اس معاملے کا آخر حل کیا ہے اور حکومت کو کیا فائدہ ہے ملاقات روکنے سے؟ کوئی نہیں ہے نا. وجہ تو یہی ہے کہ قانون, آئین اور عدلیہ کا مذاق اڑانا ہے. تو وہ نظام کر رہا ہے, تواتر سے کر رہا ہے کہ قانون کیا ہے, حکم کیا ہے, نہیں رکھتی باتیں. تو وجہ تو یہی ہے کہ ہر ایک کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم قانون اور آئین سے اوپر کوئی طاقت ہیں. اب ہم جائیں گے, ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے, ہم ہر جگہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر یہ جو کہتے ہیں ملاقات میں رکاوٹ پیدا کر کے حکومت کو کوئی اسٹریٹجک فائدہ بھی ملتا ہے کہ نہیں, اور حل کیا صرف سپریم کورٹ ہی ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ تو ابھی ہم نہیں پہنچے, کیونکہ جو طریقہ ہے, پہلے آپ ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے, پھر ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ ہو تو اپیل میں سپریم کورٹ جاتے ہیں. اس کے علاوہ تو یہی ہے کہ ہم انسانی حقوق کی ایک پٹیشن جو ہے وہ کریں. وہ ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہیں, وہ لگ نہیں رہی. کئی پٹیشنیں ہم نے انسانی حقوق کے حوالے سے کی ہوئی ہیں. تو ایک مسئلہ ضرور ہے سپریم کورٹ جانا, لیکن ہم پھر یہ کوشش کریں گے. اچھا یہ بھی یہ جو رسائی روکتے ہیں خان صاحب تک, اس کے بالکل اہداف ہیں. وہ نظر آتی ہے بات کہ خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈال دیا جائے, پارٹی اور ان کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جائے تاکہ جو ان کی ہدایات ہیں وہ پارٹی تک نہ پہنچیں, وسوسے اور سوشل میڈیا کے ذریعے مس انفارمیشن پھیلائی جائے. تو یہ سارا کچھ جو ہے ایک مربوط پلان کے تحت ہوتا ہے جب خان صاحب سے ملاقاتوں کو روکا جاتا ہے. اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ملاقاتیوں کی فہرست کے معاملے پر کچھ پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی اختلافات ہیں. پھر آپ کی ایکس پہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی کہ میرے خلاف سازشیں کرنے والے ہر بار عمران خان صاحب کے سامنے حزمیت ان کو اٹھانا پڑتی ہے. خان صاحب جانتے ہیں کہ وہ کبھی آپ کسی عہدے کے طلبگار نہ تھے اور نہ ہوں گے. دیکھیں یہ ایک اور معاملہ ہے. جہاں تک
تعلق ہے 2 لسٹوں کا، وہ تو میں نے ایک اور ٹویٹ میں بیان کر دیا. میں نے لسٹ اس لیے جاری کی کہ جو پچھلے جمعرات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ایک بہت ماہ کے بعد، اس میں جو منتظم ہیں اڈیالہ جیل کے غفور انجم صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ 24 مارچ 2025 کے اسلام آباد کورٹ کے آرڈر کے تحت وہ صرف اس لسٹ کو مانیں گے جس کو میں نے جاری کیا ہو، جس پہ میرے دستخط ہوں. ایک عذر انہوں نے یہ اٹھایا کہ جو لسٹیں آتی رہی ہیں وہ سلمان صاحب کے تحت نہیں آتی رہی، اس لیے ہم نے ان کو نہیں مانا. تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ راج صاحب آپ لسٹ جاری کر دیں، ان کو دے دیں نام. اس لیے میں نے وہ لسٹ جاری کی، اور جو فیصلہ ہے 24 مارچ کا وہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر مبنی ہے، جس میں مجھے کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا ان معاملات کے لیے. میرے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے یہ عذر اٹھایا اس لیے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس عذر کو ہم ختم کریں اور میں خود لسٹ جاری کر دوں بجائے اس کے کہ کوئی بات نہیں. لیکن لسٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور لسٹ بھی آ گئی، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں. لیکن بہرحال 4 نام ایک ہی تھے دونوں لسٹوں میں. ان کو ملاقات کروانی چاہیے تھی، آج انہوں نے کسی کی بھی ملاقات نہیں کروائی. جناب اچھا یہ بتائیے کہ کے پی کابینہ کے حوالے سے کیا خبر؟ 15 روز ہو گئے، اب سنا کہ کل جو ہے لوگ حلف اٹھا لیں گے، ایک مختصر کابینہ جو ہے آ جائے گی میدان میں. اب میرا خیال ہے خان صاحب کی طرف سے بھی رائے آ گئی کہ وزیر اعلیٰ صاحب استحقاق رکھتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کابینہ کی تشکیل کریں، تو انشاءاللہ جلد ہو جائے گی کابینہ کی. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب. بہت بہت شکریہ حذیفہ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے کہ ابھی میری ان سے بھی بات ہوئی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی، کہ عمران خان سے ملاقات میں جو ایک اتنی بڑی ہر بار رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہے؟ کیا جب جیل کے آگے تماشا لگتا ہے، کوئی دھرنا دیتا ہے، اگلے دن خبریں بنتی ہیں، تو کیا مقاصد آپ لوگ اس سے حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس جو ہے کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو تھا حکم بھی موجود تھا؟ جی بہت شکریہ عامر صاحب. ایک تو میں گزارش یہ کروں کہ تماشا جو ہے وہ ظاہر ہے دونوں طرف سے لگتا ہے، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، 1 ہاتھ سے نہیں بجتی. اور اگر آپ کا نام ملاقاتیوں کی فہرست میں موجود نہیں ہے تو ایسا تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جیل کے باہر کھڑے ہو جائیں گے، جا کر کوئی احتجاج کریں گے اور آپ کو ملنے دیا جائے گا. ایک آئینی قانونی مروجہ طریقہ کار موجود ہیں اس ملک میں، اور ان پر ہر کسی نے چلنا ہوتا ہے. اگر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ نہیں پتا اس کے صوبے کے اندر اگر ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل میں کسی نے کس سے ملاقات کرنی ہو، تو یہ تو نہیں کہ آپ باہر جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور 50 بندے آپ کے ساتھ اور آپ نام تو گئے ہوئے تھے ان کے، حذیفہ صاحب نام تو گئے ہوئے تھے ان کے. جی بالکل بالکل نام ان کے اس طرح گئے ہوئے تھے. جی کسی نے پوچھا کہ جی شادی کا سنا ہے، تو اس نے کہا جی 50% میرا شادی والا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور 50% رہتا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی میں نے ہاں کر دی ہے، لڑکی بھی تلاش کرنی ہے، پھر وہ ہاں کریں گے. تو یہ نام بھیج دیتے ہیں، جیل والے اس کو انڈورس کریں گے، ہوم ڈپارٹمنٹ اس کی پرمیشن دے گا، تبھی کام آگے چلے گا نا. ان کی طرف سے نام بھیج دینا صرف یہ تو نہیں ہے کہ ان کو انٹیمیٹ کریں گے. دوسرا آپ نے کورٹ آرڈرز کی بات کی، کورٹ آرڈرز پہ میں صرف آ جاتا ہوں. ایک تو اگر آپ نے پروڈیوسر صاحب کو ہدایت دیں یا گزارش کریں، آپ ان سے کہیں کہ کوئی کورٹ آرڈرز دکھا دے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ریٹن آرڈر جاری کر دیا ہوں، جس میں واضح کہا گیا ہو کہ ان کی ملاقات کرائیں. اور ہم کورٹ آرڈر کو وائلیٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ جو سینئر جرنلسٹ رہے ہیں، انگریزی کو سمجھتے ہیں، سرکموینٹ بھی نہیں کر سکتے ان آرڈرز کو. لیکن مقصد ہے کہ صرف ایک ہائپ پیریڈ کر دیتے ہیں، جی کورٹ نے آرڈر کر دیا، جب تحریری آرڈر آ جائے گا ہمارے سامنے رکھ دیں گے، ہم آدھے گھنٹے میں ملاقات کرا دیں گے. لیکن بات یہ کہ نہ کورٹ ریٹن آرڈر آیا، آپ الٹا وزیر اعظم کی جانب سے کی گئی کال کو جھوٹ پہ مبنی گفتگو بنا کر پیش کرتے ہیں. اور کمانڈر صاحب نے آپ کو عزت دی، آپ کے پاس اگر وہ آئے اس کو آپ نے ایسے بنا کے پیش کیا کہ جیسے پہلی دفعہ کوئی کور کمانڈر کسی وزیر اعلیٰ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس ملنے آیا ہو. حالانکہ بھی اپنا آرکائیو دیکھ لیں، بھرا پڑا ہے آپ کا آرکائیو. شہباز صاحب جو 10 سال وزیر اعلیٰ رہے، بے شمار مرتبہ کور کمانڈر 90 شارہ قائد اعظم آئے، 8 کلب آئے، انہوں نے ایپکس کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے ایپکس کمیٹی کی میٹنگز میں کور کمانڈر آئے، وزیر اعلیٰ سندھ کی میٹنگ میں کئی دفعہ آئے ہیں. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں بندر کے ہاتھ میں اس طرح دیتے ہیں وہ ایسے ہی بیہیو کرتا ہے. جب آپ اس طرح کے غیر سنجیدہ لوگوں کو اس طرح کی پوزیشن آف ٹرسٹ پر بٹھا دیتے ہیں، ان کو نہ یہ احساس ہوتا کہ میرے پاس 5.25 کروڑ صوبے کی عوام کا مینڈیٹ ہے، اور مینڈیٹ میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میں نے عمران کو آزاد کرانا ہے، میں نے صحت بہتر کرنی ہے، میں نے لا اینڈ آرڈر بہتر کرنا ہے، میں نے ایجوکیشن بہتر کرنی ہے، میں نے NFC ایوارڈز میں اپنے پیسے لینے ہیں. وزیر اعلیٰ کی اس میں بعد میں آتے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن جو میرا سوال ہے، اور آپ کا بھی صحافت سے تعلق رہا ہے، ماشاءاللہ کالم آپ بڑے اچھے لکھا کرتے تھے،
لکھتے ہیں جو سوال ہے کہ کبھی بھی جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں اسٹیچر کے، ان سے ملنا اتنا بڑا آزمائش نہیں ہوا کرتا تھا. مجھے یاد ہے صدر زرداری جو تھے وہ اپنی کراچی سینٹرل جیل میں ہوتے تھے اور منہ اٹھا کے لوگ ان کے کارکن تک پہنچ جایا کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا. اور ایسے میں آپ کو بے شمار جو ہے مثالیں دے سکتا ہوں کہ جب سیاسی قیدی ہوتے تھے، ہمارے اپنے دوست پکڑے جاتے تھے MRT کی تحریک میں، تو ہم کراچی سینٹرل جیل جاتے تھے اور وہ مہر لگا کے میں اندر جانے دیا کرتے تھے. تو ایسا کیا مسئلہ ہے جب B کیٹیگری کا جو کوئی اگر قیدی ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کیوں زیادہ نظر کرم ہے عمران خان صاحب پہ؟ جی عامر ضیاء صاحب، آپ ماشاءاللہ اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے آپ کے تو بال سفید ہو چکے ہیں جناب، اور ماشاءاللہ آپ جو ہے خود ایک تاریخ ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور کئی آپ کے ذرا سینے میں ایسے راز بھی محفوظ ہوں گے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ 90s میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیاسی اختلاف سیاسی تلخی میں تبدیل ہوا، لیکن آج بانی تحریک انصاف کی سیاست نے سیاست میں سیاسی اختلاف کو سیاسی تلخی نہیں بلکہ سیاسی دشمنی سے بھی آگے لے گئے. اگر بانی تحریک انصاف یہ کام نہ کرتے اپنے دور میں، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے اور کبھی کوئی تاریخ سے نہیں سیکھتا. آج اگر یہ نوبت آئی ہے، اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بے شک انہیں توشہ خانہ میں سزا ہوئی، بے شک ان کے اوپر اور کوئی چارجز ہیں، وہ ملزم سے مجرم بن گئے، لیکن سیاسی قیدیوں کے حوالے سے ہمیشہ ایک بڑا دل کرتی ہے کوئی بھی حکومت ہو. جیل اتھارٹیز انہیں اسپیشل طریقے سے ٹریٹ کرتی ہیں کہ یہ کوئی جو ہے اس طریقے سے پیشہ ور مجرم نہیں ہے. لیکن اگر سیاسی قیدی جیل میں بیٹھ کر یہ کہے اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کہ مرکز پہ چڑھائی کر دو، مجھے لاشیں چاہیے، اس کی گفتگو باہر پہنچے، اگر وہ یہ کہے کہ IMF کو خط لکھ دو کہ پاکستان کو قرضے نہیں دینے. آج تک آپ خود جانتے ہیں 78 سالہ تاریخ آپ کو فنگر ٹپس پہ ہوگی اس ملک کی. بھٹو کی اسیسینیشن اس ملک میں ہوئی ہے، میاں نواز شریف کو لانڈی جیل ہتھکڑیاں لگا کر ہیلی کاپٹر میں لایا جاتا تھا. کبھی ان میں سے کسی بندے نے نہ اس طرح کی گفتگو کی، نہ اس طرح کی تلخی کبھی انہوں نے اپنی جماعت کو منتقل کی. یہ واحد بادشاہ آدمی ہے جس نے اتنی شدید تلخی اپنی جماعت کو منتقل کر دی ہے. 9 مئی جیسے واقعے اسی کے بعد ہوئے، 8 فروری کے بعد جو صورتحال رہی، پچھلے سال نومبر میں جو کچھ ہوا. آج کیا زبان زد عام ہے کہ وزیر اعلیٰ کیبنٹ تو مختصر بنا لیں گے، لیکن اب نومبر کے اندر اسلام آباد میں پھر چڑھائی ہوگی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کسی سیاسی قیدی نے، چاہے وہ آصف علی زرداری ہو، چاہے یوسف گیلانی ہو، چاہے بے نظیر بھٹو ہو، چاہے میاں نواز شریف ہو، میاں شہباز شریف ہو، یا اس کے علاوہ کسی بندے کا آپ نام لیں، جاوید ہاشمی، کبھی انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جیل کے اندر بیٹھ کر ریاست سے خود کو بڑا سمجھنا شروع کر دیں؟ وہ تو ہوتا یہ آپ کی رائے بالکل قابل احترام ہے، بالکل آپ کا موقف سامنے آ گیا سب ہمارے ناظرین کے، کہ لوگ پھر بھی سوال جو کریں گے وہ کہیں گے کہ اگر ایک کوئی غلطی کرے تو دوسرا بھی وہی غلطی کرے، تو کہتے ہیں نا کہ 2 wrongs doesn't make a right، ہے نا، ایسا نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بات ہے، کیونکہ اس میں پھر ذاتی انتقام کی جھلک نظر آتی ہے کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا تو ہم بھی قبائلی، اب ہمارا ایک ذہنیت ہے، ہم وہی اس کو سیٹل کریں گے. کیونکہ جمہوریت تو چلتی ہے وہ قانون پہ، آئین پہ، اور اس کی آپ نئی روایات ڈالتے ہیں. اور پھر ایک اور بات ہے کہ حکومت مطلب ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے نا، وہ آنچ کو کم بھی کر سکتی ہے. تو حکومت نے کیا کیا سیاسی آنچ کو کم کرنے کے لیے کہ پھر عمران خان بھی تھوڑا سا اپنے لچک لے کر آئیں رویے میں؟ جناب جی عامر صاحب، چونکہ خود آپ ایک ڈیموکریٹ ہیں، سویلین بالادستی پہ ساری زندگی لکھتے رہے، اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں، اور میں خود ایک پولیٹیکل اب اس وقت ورکر ہوں، اور میں نے بھی ہمیشہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے لکھا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں اس تلخی یا دشمنی کو کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہے، قوما لگا کے ہم نے اس کو آگے نہیں چلانا. آپ کی بات میں بڑا وزن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم حکومت میں ہیں، ہمیں یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ ہم اس تلخی کو یہیں پر فل سٹاپ لگائیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر دوسری سائڈ سے کوئی پازیٹیو ریسپانس ہی نہ آئے، کانفیڈنس بلڈنگ معیار ہی نہ کھڑے ہوں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہر عہدے کو مذاق بنا دے، کبھی DGI/SPR کی پریس ٹاک کو لے کر، کبھی کور کمانڈر سے ملاقات کو لے کر، کبھی وزیر اعظم کی گفتگو کو لے کر، آپ مجھے بتائیں کہ ہم تو بڑا دل کرنے کو تیار ہیں، یہ ادھوری بات آدھے منہ سے بھی کر دیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں اور اس تلخی کو کم کرنا ہے. واللہ ہمارے تو فیور میں ہے یہ، آپ تو خود لکھتے رہے ساری زندگی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ود اکنامک سٹیبلٹی. بالکل اگر صحیح کہا پولیٹیکل آپ نے. سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمارے مفاد میں ہے. بالکل اگر ہم بہت اس بڑی کو آپ نے نہیں کام کی کیری بات کریں کی گے، کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ معاشی استحکام کی طرف لے کے جائے گا. وقت کیونکہ مختصر ہے، میں ایک اور بڑے اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو ہے وہ کہتے ہیں قائدین حزب اختلاف کے نام دیے گئے کافی روز ہو چکے، اور حکومت کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا. کیا قباحت ہے اس میں، کیوں دیر ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، قباحت کوئی نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے اخلاقی جواز کی بات کریں گے، اخلاقی جواز تو یہ بنتا ہے کہ جو نام انہوں نے دیا ہے اس کو ہم نوٹیفائی کر دیں. لیکن اگر آپ مجھ سے قانونی جواز کی بات کریں گے، وہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے
سنی تحریک اور جو ان کے لوگ تھے آزاد سب کو آزاد کر دیا، اور اب اسپیکر کی ڈسکریشن ہے کہ اسپیکر جو ہے اس کو لٹکا بھی سکتا ہے، اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، ایک ایک ایم این اے کو بلا کے پوچھ سکتا ہے کہ واقعی تم آزاد ایسے تم نے سائن کیے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ جب آپ جماعت کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ پہ بائنڈنگ ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جب ظاہر ہے آپ تلخی پیدا کریں گے، ایجیٹیشن کریں گے، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہیں تو آپ بھی دریا دلی کا ثبوت دینا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اچھک صاحب جیسے شخص آ جاتے تو کیا حرج ہے؟ اگر وہاں پر علامہ ناصر آ جاتے تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا ہیں کہ ہم دریا دلی کریں۔ میں اسپیکر صاحب کو بھی، وزیر اعظم کو بھی گوش گزار کروں گا کہ ان کے جو میجورٹی لوگوں نے ہمیں لکھ کر دیا ہے تو اس کے مطابق ہم اپوزیشن لیڈر کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تلخی کم ہو، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم تو راضی ہیں اس بات پر، ہمارے سب سے بڑے اس کی بینیفیشری ہم ہوں گے، ہمارے تو فائدے میں یہ بات ہے۔ انہیں وکٹمائز کرنا، انہیں اندر کرنا، ان پہ کیسز بنانا، انہیں اس پہ پروسیکیوٹ کرنا ہمارے فیور میں نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے آج جو ہم بوئیں گے کل ہم وہی کاٹیں گے، لیکن عرض یہ ہے کہ کوئی بندہ سامنے والا بات تو کرنے کو تیار ہو۔ گولڈن کوٹ عطا کیا، وہ کہتے سنہرا اقوال زریں کے جو آپ نے کہا نا جو ہم آج بوئیں گے وہ کل کاٹیں گے، پھر یہ تاثر جو ہے بڑا نیچر ہے، یہ میرا کا قواعد لا آف نیچر ہے، قانون فطرت ہے۔ جب سے میگنا کارٹا لکھا گیا تب سے تاریخ اگر آپ دیکھیں تب سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ درست کہہ رہے ہیں آپ، درست۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ تاثر پھر جب بھی بنتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے سیاسی آج کم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اختیار آپ کے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، تو پہلکاری بھی آپ ہی کو کرنی ہوگی جناب۔ یقین کریں عامر ضیاء صاحب، آج نہیں، یہ میاں نواز شریف صاحب نے 1.25 سال پہلے جب ہم حکومت میں آئے تھے، 1.5 سال پہلے، تب انہوں نے عرفان صدیقی اور رانا ثناءاللہ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی اور مذاکرات کا آغاز کیا۔ یقین کریں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، آئی ایم ٹیلنگ یو ود زیل اینڈ کانفیڈنس کہ بانی تحریک انصاف یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کریں، بات چیت کریں۔ میں آپ کو پھر یہ بات یقین دلا رہا ہوں، اگر آپ کل اس پہ پروگرام رکھ لیں، ان کی کسی ذمہ دار کو آمنے سامنے بٹھا دیں، میں بیٹھ جاؤں گا اور اوپن ہم آن ایئر اس کو میں چیلنج کو قبول کرنے کو تیار ہوں کہ ہم بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم پہل کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات تو کریں گے، لیکن وہاں سے بھی لچک کا مظاہرہ ہونا طریقے سے آگے بڑھیں، نوٹڈ سیاسی طریقے سے آگے بڑھنے پہ راضی ہوں ہم۔ یقین کریں میں آن ایئر ایک کمٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم سیاسی طریقے سے آگے بڑھنے کو تیار ہیں، اور ایون کہ جو قانون میں ڈسکریشن کا لفظ موجود ہے ہم اس کو بھی ایکسرسائز کرنے کو تیار ہیں۔ کہیں پر اگر پروسیکیوشن کے اینڈ کے اوپر ہم نے کوئی انہیں ریلیف دینا ہے، دیکھیں عدالتوں نے اگر سزائیں دی ہیں، اب اپیلوں میں فیصلہ ہوگا، کہیں پر کوئی چیز ہوتی ہے اس کے بھی بندہ بات کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے میں نے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ تو کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، مجھ سے جو ہے فلاں بندہ بات کرے، یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے۔ اس طرح کی گفتگو کے بعد آپ نے جب صلح بھی کرنی ہوتی ہے نا جی، ہم سیاست کرتے ہیں تو قتل کی صلح کر رہے ہو تو پہلے کہتے ہیں جی آپ نے کوئی تلخ بات نہیں کرنی، بات چیت بہت ضروری ہے، بات چیت بہت ضروری ہے۔ حذیفہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین پنچ لائن کہ پاکستان میں جو سیاسی آنچ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2022 کے وائل سے جو ہے بڑی بھی ہے، اس کی حدت پہ کمی آنی چاہیے، اور بالکل ایسے حذیفہ صاحب نے کہا، اچھی بات کی کہ سیاسی استحکام کی بطن سے جو ہے معاشی استحکام جو ہے جنم لیتا ہے۔ یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے۔ آزاد کشمیر میں نئے وزیر اعظم لانے کی تیاریاں ہیں، لیکن کچھ قباحت ہے، کیا مسئلہ ہے، بات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ آزاد کشمیر میں تمام بڑی اور اہم سیاسی قوتیں ایک صفحے پر ہیں، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ جی موجودہ وزیر اعظم کی جگہ نیا وزیر اعظم جو ہے لانا چاہیے۔ بقول پاکستان پیپلز پارٹی اس کے پاس جو ہے تبدیلی لانے کے لیے اراکین بھی ہیں، لیکن 2 روز گزر جانے کے باوجود نئے وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ چودھری یاسین کے نام پر پیپلز پارٹی کی صفوں میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، کئی اراکین اسمبلی جو ہیں چودھری صاحب کے حق میں نہیں۔ اب خبر یہ کہ جی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس جو ہے کل دوبارہ ہوگا، اسی حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی آج صدر آصف علی زرداری سے جو ملاقات ہے وہ بھی اہم رہی، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ جی آزاد کشمیر میں جس طرح سے وزراء اعظم کو رخصت کیا جا رہا ہے اور لایا جا رہا ہے، کیا وہ جمہوریت کے لیے اچھا شگون ہے؟ ہمارے حکمراں جماعتیں کشمیریوں اور دنیا کو کیا پیغام دے رہی ہیں؟ وفاداریاں تبدیل کروا کے کب تک جو ہے تاش کے محل جو ہیں تعمیر ہوتے رہیں گے اور گرائے جاتے رہیں گے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت نواز میر صاحب، کور ممبر ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد جموں کشمیر کے۔ بہت بہت شکریہ شوکت صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ مظفر آباد میں جو ہے وزیر اعظم کو رخصت کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے ہو رہی ہیں، کیا اس پہ آپ کی رائے ہے؟ سر دیکھیں، میں کیونکہ اس کی بحیثیت ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی انٹرویو دے رہا ہوں، تو میں اسی میکانزم کو، اسی سوچ کو لے کے مجھے آپ کو جواب دینا ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس نظام کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بات کر رہی ہے
بنیادی حقوق کی بات کر رہی ہے. اور جہاں پہ نظام کی بات آئے گی تو یہ وزیر اعظم رہے یا کوئی اور وزیر اعظم آئے, ہمارے لیے وہ ایک ہی وزیر اعظم ہے, وہ وزیر اعظم ہے جو بے اختیار ہے, اس کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ایک پولیٹکس ہو رہی ہے, مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اختلافات ہیں, لیکن اس اختلافات کو دیکھتے ہوئے بھی جس طرح سے بدلا جا رہا ہے, کہتے ہیں انوار صاحب کی جگہ نیا وزیر اعظم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ کے خیال میں اس سے جو ہے جمہوریت مضبوط ہوگی, عوام کی نمائندگی زیادہ بڑھے گی؟ کیا کہیں گے اس پہ, یہ جو ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا کردار ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ ہو گئی اور دیگر جماعتیں؟ جناب سر دیکھیں, جمہوریت کا جنازہ تو اس رات نکل گیا تھا کہ جب چودھری انوار الحق صاحب کو رات کے 12 بجے کے بعد تمام جماعتوں کے لوگوں نے ووٹ ڈالا اور اس کو وزیر اعظم منتخب کر دیا. جمہوریت کا جنازہ تو اس وقت نکل چکا تھا کہ کوئی اپوزیشن نہیں تھی, اور جمہوریت کے نام پہ اتنا عرصہ جو انوار الحق صاحب وزیر اعظم شپ کے اوپر براجمان رہے, اور ابھی بھی جو یہ بات کر رہے ہیں تو یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ تو ان کا انڈرسٹینڈنگ سے ایک میچ کیا جا رہا ہے کہ تماشائی جو باہر گراؤنڈ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے یہ نورا کشتی ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے کہ کوئی نظریات نہیں ہے, اپنی انڈرسٹینڈنگ سے یہ ایک شخص کو جس کو یہ وزیر اعظم بناتے ہیں آج اس کو یہ فارغ کرنے کے لیے دوبارہ اکٹھے ہو گئے. تو معذرت کے ساتھ جمہوریت یہ نہیں ہوتی, اور اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایک بندے کو کام کرنے دیا جاتا ہے, اس کے پاس ایک مینڈیٹ ہوتا ہے, ایک جماعت ہوتی ہے, ایک نظریہ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اتنا عرصہ ہو گیا, نہ نظریات ہے, نہ جماعت ہے, نہ مینڈیٹ ہے, تو آگے بھی وہی پریکٹس ہوگی جو اس سے پہلے ہو چکی ہے. تو میرے خیال سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اس کے اندر کوئی ایز اے وزیر اعظم کی چینجنگ کے حوالے سے ہمارا کوئی ویسا انٹرسٹ بنتا نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ عوام کا بنتا ہے, لوگوں کا بنتا ہے. یہ جو ایک کہتے ہیں وفاداریاں بدلنے کا مرض ہے, میموری کا بڑا پرانا مرض ہے, اور یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب بجائے اس کے کہ چیزیں بہتر ہوں خراب ہو رہی ہیں, اور سے آپ جو ہے کشمیریوں کو یا دنیا کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ اچھا شگون ہے یہ ان کے لیے کیا؟ نہیں, دیکھیں سر, ہم نے بڑا عرصہ پہلے اس چیز کی نشاندہی کر لیا کہ یہ جمہوریت کے نام کے اوپر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اور ایک اچھے طریقے سے جس کے جو مینڈیٹ ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے ایک جمہوری نظام کو جو ہے وہ پروان چڑھایا جائے. تو اس کا کیا آپ لوگ سلوشن, کیا مشورہ دیں گے جو بڑی ہماری جماعتیں ہیں کہ وہ کیا کریں اس کام کے لیے, یا اور آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے, کل کو آپ لوگ آنے کا سوچ رہے ہیں الیکشنز میں؟ سر میری ڈیفرنٹ رائے ہوگی, میری جو ذاتی حیثیت میں رائے ہے ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, مجھے وزیر اعظم انوار الحق صاحب کہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا, کیوں استعفیٰ تو نہیں دیا انہوں نے؟ میری ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. چلیں وہ کہتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, 1-2 دن کی بات ہے, 24 گھنٹے کی بات ہے, کل اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے آزاد کشمیر کی معتبر آواز ہے, مضبوط آواز ہے, ان کی گفتگو سنی, اور لوگ اس بات پہ نالہ ہیں کہ جی جس طرح سے وزیر اعظم کو لایا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے, یہ کیا صحیح طریقہ ہے؟ وفاداریاں تبدیل کرانے سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے, اور کشمیر تو ہمارے لیے بہت اہم ہے. آزاد کشمیر وہ ہمارے لیے مثال ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں بھارت کو بھی آئینہ دکھانا ہے کہ وہاں پہ جتنا چیزیں شفاف انداز میں چلائی جائیں گی اتنا ہی جو ہے پاکستان کے لیے بھی, کشمیر کے لیے بھی, اور ان کی جو جدوجہد ہے اس کے لیے بھی جو ہے بہتر ہوگا. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کرتے ہیں کراچی کی. بہت سے کراچی والے جو ہیں ملک کی چوٹی کی فنکارہ صبا قمر پر آج کل بہت برہم ہیں. کم از کم سماجی میڈیا پر ان کے غیظ و غضب کے اظہار سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے. صبا قمر صاحبہ کا قصور صرف اتنا ہے کہ جب ایک حالیہ پوڈ کاسٹ کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کبھی کراچی منتقل ہونے کا سوچیں گی تو انہوں نے فوراً کہا استغفر اللہ, کبھی نہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ کراچی صرف کام کے لیے جاتی ہیں, اور انہیں کراچی کے مقابلے میں اسلام آباد اور لاہور جو ہے وہ زیادہ پسند ہیں. انہوں نے پوڈ کاسٹ میں سرگوشی کے انداز میں یہ بھی کہا کہ انہیں کراچی جو ہے پسند نہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر صبا قمر صاحبہ کو کراچی پسند نہیں تو یہ کون سا گناہ ہے؟ کراچی تو بہت سے کراچی والوں کو بھی پسند نہیں, ان میں خود بھی شامل ہوں. آپ کو ہمارا کراچی آج جو ہے رہائش کے اعتبار سے دنیا کے بدترین شہروں میں شمار ہوتا ہے. یہ ایک انتہائی پسماندہ, خستہ حال اور تکلیف دہ شہر ہے. کراچی کے شہریوں کے دل سے پوچھیں, جب وہ یہاں کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ اچھلتے کودتے, لڑکھڑاتے, دھکے کھاتے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر جو ہے گرد و غبار ہے اور ٹریفک جیمز ہیں. یہاں جگہ جگہ آپ کو کوڑے کے پہاڑ نظر آئیں گے. ہر سو پھیلی گندگی اور ابلتے گٹر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. کراچی کبھی اچھا شہر ہوا کرتا تھا, لیکن آج جو ہے بدترین شہر ہے. سڑک پر آپ کو چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی لوٹ نہ لے. اس سال جو ہے ہر ماہ اوسطاً جو ہے اسٹریٹ کرائمز کی 5000 کراچی میں وارداتیں ہوئی ہیں, جن میں کہتے ہیں نا کہ ماہانہ
50 افراد جو ہیں وہ جان سے گئے۔ ستمبر کے مہینے کو آپ لے لیں، اس میں 51 افراد جو ہیں رہزنوں کی گولی کا نشانہ بنے ہیں۔ اس سال اب تک ٹریفک حادثات میں تقریباً 700 افراد جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں۔ کراچی کے شہریوں کو کچلنے میں بھاری گاڑیاں جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، اور تو اور بلدیہ کراچی اور حکومت سندھ کی مہربانی اور ان کے عشق سگاں کے باعث جو ہے آوارہ کتے شہریوں پر بھونکنے اور انہیں بھموڑنے کے لیے آزاد ہیں۔ ماہ ستمبر تک شہر میں 28,000 ڈاگ بائٹ کیسز ہو چکے ہیں، جن میں 15 افراد جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں۔ کراچی میں انسانی زندگی کو جو ہے بہت ارزاں بنا دیا گیا ہے۔ آوارہ کتوں کے غول جو ہیں صرف کورنگی اور ملیر ہی میں نہیں بلکہ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ میں سب سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے، اور انہی علاقوں میں سب سے زیادہ کتوں کے کاٹنے کے وارداتیں یا واقعات بھی ہوتے ہیں۔ عام شہری کے لیے کراچی میں رہنا ایک بوجھ ہے، کیونکہ یہاں پینے کے صاف پانی سمیت ہر بنیادی سہولت جو ہے وہ ناپید ہے۔ کراچی کو بلا شبہ آج ایک مشکل، تکلیف دہ اور بدصورت شہر بنا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی اور پشاور جو ہے کراچی سے کہیں آگے ہیں۔ تو جناب اس حقیقت کے اعتراف کراچی دشمنی نہیں ہے۔ صبا قمر صاحبہ کو اگر کراچی پسند نہیں تو سمجھ میں آنا چاہیے، یہ کراچی تو مجھے بھی پسند نہیں، یہ کراچی تو آپ کو بھی پسند نہیں آنا چاہیے۔ کراچی سے محبت کرنے والے ایک فنکارہ پر جو ہے تنقید کرنے کے بجائے اپنا غصہ جو ہے وہ اگر صوبائی حکومت، شہری حکومت اور کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ اور ان جیسے دیگر اداروں پر اتاریں تو جائز بھی ہوگا، کیونکہ شہر کو بدصورت اور ناقابل رہائش بنانے کا سہرا جو ہے انہیں کے سر جاتا ہے۔ عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔